السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، میں کل گئی ہوئی تھی شارجہ میری ٹائم میوزیم ہے، وہاں ہم لوگ گئے، پھر شارجہ ایکویریم ہم گئے، تو بہت ہی ہم نے انجوائے کیا۔ اور یہ ایسی پلیسز ہوتی ہیں جہاں پر فیملیز کو جانا چاہیے، بچوں کے لیے یہ بڑی اچھی پلیسز ہوتی ہیں، بہت زیادہ نالج ملتا ہے بچوں کو، ہسٹری سے ان کو آگاہی ہوتی ہے، تو ضرور ایسی جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے، وہ بہت کچھ لرن کرتے ہیں بچے۔ تو جناب بڑی ہی خوبصورت جگہ ہیں، آپ ساتھ ساتھ یہ پلیسز وزٹ کریں۔ اور جو آج کا میرا ٹاپک ہے نا، تھوڑا سا میں نے ڈسکس کرنا تھا پاکستانی جو ویزے بین ہوئے ہوئے ہیں، بند ہوئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں۔ تو جناب یہ جو ویزوں پہ پابندی لگی ہے نا، یہ ہمارے پاکستانیوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ دیکھیں، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، اتنا یہ پیارا ملک ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس ملک کی جتنی بھی یہ جو خوبصورتی ہے نا، اس کی بنیاد یہاں کے قوانین ہیں۔ ان لوگوں نے اتنے اچھے قوانین بنائے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور پھر یہ اس پہ عمل بھی کرواتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قوانین کی پاسداری کریں، لیکن ہمارے لوگوں کی عادتیں بگڑی ہوتی ہیں نا، کیونکہ اپنے ملک میں وہ کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی قانون پہ وہ عمل نہیں کرتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ باہر جائیں گے نا تو باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان غلط فہمیوں سے سب لوگ نکل آئیں۔ میں کہتی ہوں جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے ملک کے علاوہ بھی کسی اور ملک میں جا کے جو مرضی ہے کرتا پھرے گا اور اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی جو ہوتی ہے نا، وہ سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، سارے تالاب کے پانی کو وہ گندا کر دیتی ہے۔ تو یہ آٹے میں ہیں تو نمک کے برابر چند لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پورے ملک کا نام خراب ہوتا ہے۔ اور باقی جو پاکستانی یہاں پر آئے ہوئے ہیں محنت کر کے، وہ اپنا حلال رزق کما رہے ہیں اور محنت کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی یہ بھٹا بٹھا دیتے ہیں، ان کا بھی نام یہ خراب کرتے ہیں۔ کہیں بھی آپ جاب لینے پھر جب جاتے ہیں نا، جو محنتی ہوتے ہیں لوگ ہمارے، تو جیسے ہی اگلوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستانی ہے، تو پھر کوئی اعتبار نہیں کرتا، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ تو فراڈ ہی کرے گا۔ تو اتنا دکھ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ہی لوگوں کا سر جو ہے نا شرم سے جھکا رہے ہیں۔ اچھا، مین وجہ کیا بنی تھی کہ کافی عرصے سے ویسے تو یہ کام جاری تھا، ہمارے لوگ یہاں پر آتے تھے اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے، ڈیفرنٹ طریقے سے فراڈ کرتے ہیں، لیکن بھیک مانگنے کا جو ہے نا، یہ تو بہت ہی اب ٹرینڈ انہوں نے بنا لیا تھا نا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو 2017 کی بات بتاتی ہوں، ہم ایک اسٹوڈیو میں رہتے تھے کیونکہ ہمارا ایک ہی بیبی تھا، تو ہم لوگ اسٹوڈیو میں رہتے تھے نا، ایک کمرہ تھا، ساتھ میں ایک واش روم تھا اور چھوٹا سا کچن کا پورشن تھا۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ گروسری بھی خود ہی کر کے لاتے تھے یا میں ان کے ساتھ جاتی تھی، اور ہم لوگ اکٹھے گروسری کر کے لے آتے تھے، اور اس ٹائم ہماری اتنی گروسری ہوتی بھی نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے، 2 ہم بندے تھے کھانے والے، اور بیبی تو بالکل چھوٹا تھا۔ تو خیر جناب، میں اپنے ہسبینڈ سے کبھی بھی کیش میں پیسے نہیں لیتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے پاس تھوڑے بہت اتنے پیسے ہوتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی بن جائے، مجھے کہیں ٹیکسی کر کے جانا پڑے، تو ایٹ لیسٹ میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں جا سکوں اور پھر واپس آ سکوں۔ تو اس دن نا میرے پاس 60 درہم پڑا ہوا تھا۔ اچھا، بیل ہوتی ہے، میں ڈور اوپن کرتی ہوں، آگے نا ایک بڑا ہی پڑھا لکھا ٹائپ کا نا لڑکا کھڑا ہوتا ہے، بڑے ہی اچھی اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہوتی ہے اور بڑے ادب اداب والا لگ رہا ہوتا ہے نا۔ تو میری ڈریسنگ سے اندازہ کر کے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ باجی آپ پاکستان سے ہیں؟ تو پھر نا وہ ایک پمفلٹ سا یا میگزین سا نکالتا ہے اپنے بیگ میں سے اور کہتا ہے، یہ دیکھیں باجی، ہم نا پاکستان میں بے سہارا اور یتیم بچوں کا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، ایک ہماری NGO ہے، تو ہمیں نا ڈونیشنز چاہیے، تو میں یہاں آیا ہوا ہوں اور لوگوں سے ہیلپ لے رہا ہوں، تو لوگ بہت زیادہ مجھے ڈونیشنز دے رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ بھی کرنا چاہتی ہیں تو۔ اچھا، میں اتنی ایموشنل ہوگی اور میں ہوں بھی تھوڑی جذباتی، نرم دل ہے میرا، تو میں نے جا کے میں اندر گئی، میں نے اس کو 20 درہم دے دیے، کیونکہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میرے پاس بھی کچھ پیسے ہونے چاہیے نا، سارے تو نہیں دے سکتی۔ خیر میں نے اسے 20 درہم دیے، تو وہ 20 درہم دیکھ کے تو میری طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ بس باجی صرف 20 درہم، اور ساتھ میں ہی نا پھر سے اس نے وہ جو اس کے پاس ایک پمفلٹ سا تھا وہ مجھے دکھانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں نا باجی، یہ بیچارے یتیم بچے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ میرا تو دل بالکل پسیج گیا، میں گئی دوبارہ، اور میں نے جو میرے پاس 40 درہم تھے نا، میں نے وہ بھی اٹھا کے اس کو دے دیے۔ اچھا، شام کو میرے ہسبینڈ آتے ہیں، میں نے ساری یہ سٹوری سنائی کہ آج ایسے ایسے ہوا ہے نا، تو میں نے اس کی ہیلپ کیا اور میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے پیسے۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا، وہ اتنے حیران ہوئے، انہوں نے پھر مجھے سارا سمجھایا کہ یہ سب فراڈ ہوتا ہے، اور تم جو سمجھ رہی ہو نا تم نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں، ایکچولی تم نے سارے پیسے لٹا دیے ہیں، یہ ایسے ہی آتے ہیں اور اس طرح کے بہانے مارتے ہیں اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں، بس یہی کام ہے ان کا۔ تو مطلب یہ کافی عرصے سے یہ کام چل رہا تھا، پہلے تو اس طرح ہوگا نا کہ
ایسے جاتے ہوں گے اور این جی اوز کا حوالہ دے کے ڈونیشن اکٹھا کرتے ہوں گے، لیکن اب تو یہ لوگ بھیک مانگنے پہ آ گئے تھے نا. مطلب آپ چل رہے ہیں بازار میں، آگے آپ کے ایک برقعے والی عورت آ کے کھڑی ہو جائے گی، ہاتھ پھیلا دے گی. تو یہ حالات انہوں نے اب یہاں پر کر دیے تھے نا ہمارے پاکستانیوں نے. تو اتنا دکھ ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے نا پھر باقی جو محنت کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے اور ان پہ بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا. جب ہم بتائیں نا کہیں جاب لینے جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ پاکستانی ہے تو وہ اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ضرور یہ فراڈ کرے گا. تو ملک کا نام بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے جو اچھے لوگ ہیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں اور حلال رزق کمانا چاہتے ہیں نا ان کی بھی عزت خراب کرتے ہیں، ان کو بھی بے اعتبارہ کر دیتے ہیں ایسے گندے لوگ. اچھا میں آپ کو ایک اور اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ نا ہم بازار جا رہے تھے تو ایک لڑکا آ کے تو آہستہ سے نا مجھے کہتا ہے کہ باجی بات سنیں، 3 دن سے بھوکا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، تو آپ پلیز کچھ میری ہیلپ کر دیں. تو میرے ہسبینڈ جو مجھ سے چند قدم آگے تھے وہ اچانک پیچھے مڑے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ چلو. میں گئی ہوں تو کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگنور کرو، انہوں نے تو بس اب یہی وتیرہ بنا لیا ہے نا. اسی طرح ایک دفعہ ہم لوگ بکس لینے جا رہے تھے تو مسجد کے پاس ہی وہ شاپ تھی. ہم جیسے ہی مسجد کو کراس کر کے تھوڑا سا آگے گئے نا تو آگے سے ایک برقع پوش خاتون تو وہ آ گئی اور سامنے ہمارے کھڑی ہوگی اور ہاتھ پھیلا دیا کہ کچھ ہیلپ کر دو، کچھ مدد کر دو نا. تو بس پھر ہم نے اس کو اگنور کر دیا اور ہم چلے گئے. تو یہ ان کے حالات ہیں. ایک دفعہ میں ڈے ٹو ڈے پہ گئی تو وہاں پہ نا ڈے ٹو ڈے کے باہر نا 2-3 نیچے زمین پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل نا صحیح پروفیشنل بیگرز والا ان کا حلیہ انہوں نے بنایا ہوا اور ماحول بنایا ہوا. تو جب ہم لوگ تھوڑی دیر بعد باہر آئے نا تو وہ لوگ وہاں سے غائب تھے. وہ کیوں غائب تھے؟ کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ تھوڑی دیر کسی ایک جگہ پہ رکتے تھے اور بھیک مانگنا اور پھر وہاں سے نا 15-20 منٹ کے اندر ہی نا یہ لوگ رفو چکر ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی پولیس کو کال کر دے گا اور پولیس آ جائے گی اور ان کو اریسٹ کر لے گی. اتنے یہ تیز لوگ ہیں. ان کو ذرا بھی میں کہتی ہوں ان کو شرم ہی نہیں ہے اور یہ دوسروں کا بھی نام خراب کر رہے ہیں. اب اجمان میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بھی لڑکا جو تھا وہ بھی پاکستانی تھا اور اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس سے اور زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی کا باعث ہے ہم پاکستانیوں کے لیے. اب جو آرام سے عزت سے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، فیملیز رکھی ہوئی ہیں، ایسے لوگ ہمارے جیسے لوگ جو ناک کی سیدھ میں چلتے ہیں اور قوانین کو فالو کرتے ہیں اور وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ حق حلال کا کمانا چاہتے ہیں نا ان کے لیے یہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے رہ گئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، وہ یہاں پر آنا چاہتے ہوں گے، یہاں محنت مزدوری کرنا چاہتے ہوں گے اور اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے وہ حلال کا رزق کمانا چاہتے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ویزے بند ہو گئے اور اب وہ لوگ جو ہے نا پاکستان میں بیچارے بیٹھے ہوئے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ جب آپ دوسرے ملک جاتے ہیں نا تو ان کے قوانین کا احترام کریں، قوانین کی پاسداری کریں. اگر آپ اپنے ملک میں قوانین کی پاسداری نہیں کرتے تو آپ یہ نہ سمجھیں، آپ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ دوسرے ملک جائیں گے اور ان کے بھی قوانین کو آپ نہیں مانیں گے اور آپ کو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پر قوانین کی پابندی کروائی جاتی ہے لوگوں سے اور پھر سزائیں بھی ملتی ہیں. تو نہ اپنا مستقبل خراب کریں اور نہ ہی دوسروں کا مستقبل خراب کریں. ایسی باتوں سے نہ دل بڑا دکھتا ہے کہ ہمارے لوگ کب سدھریں گے، وہ ایسے کیوں کرتے ہیں. تو دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ ان کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے اور نہ یہ ملک کا نام بدنام کریں اور نہ ہی اپنے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں. تھینک یو سو مچ. اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں کوشش کروں گی کہ میں یہاں کے جو سکولز ہیں ان کی فیس وغیرہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں. تھینک یو سو مچ.